کہ مسلمان نے مال کمانے کو، اپنے گھر میں بیٹھ کر عبادت کرنے کو، اپنے ذکر و تلاوت کو کام سمجھا، اللہ کے راستے پھرنے کو کام نہیں سمجھا۔ خدا کی قسم، پھر خدا کی قسم، دنیا میں جتنا ارتداد ہے وہ صرف دعوت کی محنت کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ دین کے سارے شعبے اپنی جگہ قائم ہیں، لیکن امت ارتداد سے بچ نہیں سکتی۔ جب تک مسلمان دعوت کی نسبت پر صحابہ کی طرح دین کو لے کر حرکت میں نہ آئے، اس وقت تک امت ارتداد سے بچ نہیں سکتی۔ ان سارے شعبوں کی ضرورت ہے ان کے لیے جن میں علم کی طلب ہے، یہ سارے شعبے ان کے لیے ہیں جن میں دین کی طلب ہے۔ امت بے شمار ہے، سمندر کا سمندر ہے امت کا، جو باہر چلا جا رہا ہے جہنم کی طرف۔ یہ کہتا ہے حلال کمانا عبادت ہے۔ موسیٰ فرماتے تھے جو امت مرتد ہو رہی ہو، حلال کمانا جرم ہے، اللہ پوچھیں گے تیرے سے، تو خوش نہ ہو کہ میں حلال کما کے بچوں کو پال رہا ہوں، خوش نہ ہو، اللہ تجھ سے حساب لیں گے اس کا کہ میرے نبی کی امت جو میرے نبی کے پاپوں سے بنی تھی وہ مرتد ہو رہی تھی، تو گھر بیٹھ کر کمانے کو سمجھ رہا تھا کہ یہ دین ہے۔ اللہ پوچھے گی مجھ سے قیامت۔ ایسا نہیں ہے کہ حلال کمانے والے کو یوں ہی انبیاء اور شہداء کے ساتھ شامل کر دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے اس دین کی محنت کے مقابلے میں حلال کمانے کو ہمیشہ جرم سمجھا ہے۔ آپ ذرا سر اٹھا کے دیکھو، ذرا ٹھنڈے دماغ سے پڑھو صحابہ کو، پتہ چلے گا کہ دعوت کی نقل و حرکت کے لیے صحابہ نے کیا کیا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ کافروں کو سے مقابلے کے لیے نکلا کرتے تھے، ہرگز غلط بات ہے۔ وہ کوئی وقتی تقاضا کبھی ہوا ہے، ورنہ صحابہ کا خروج امت کو جہنم سے بچانے کے لیے، صحابہ کا نکلنا امت کو علم پہنچانے کے لیے، صحابہ کا نکلنا امت کے ہدایت پر لانے کے لیے ہوتا تھا۔ وہ میدان قتال میں بھی دعوت کو نہیں چھوڑتے تھے کہ اب بھی یہ مان جاویں اور اسلام پر آ جاویں۔ یہ تو انتہائی تنگ ذہنی اور انتہائی ناسمجھی کی بات ہے کہ صحابہ کی نقل و حرکت کو محض قتال میں محمول کیا جاوے، یہ تو بہت تنگ نظری کی بات ہے۔ ورنہ اصل مقصد یہ تھا خروج و نقل و حرکت کا کہ ایک آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنے علم کو کیا کروں، اور ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کو کلمہ لا الہ الا اللہ کے الفاظ کی بھی خبر نہیں ہے، وہ دنیا سے جا رہا ہے، اس کو کلمے کے الفاظ کی بھی خبر نہیں۔ امت کی یہ نقل و حرکت اس لیے تھی تاکہ اس اختلاط سے جاہلوں میں آوے، ایمان ان لوگوں میں پہنچے جو ایمان کے بغیر دنیا سے جا رہے ہیں۔ یہ تھی اصل بات۔ اس سے میں عرض کر رہا کہ جتنے اس وقت نہیں نکل رہے ہیں، واپس جا رہے ہیں اپنے گھروں کو، یہ روتے ہوئے جائیں، استغفار کرتے ہوئے جائیں، تو امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ ان کے اس غم اور ان کے استغفار سے اللہ انہیں آگے کام کے لیے قبول کر، ورنہ اللہ کی ذات بہت مستغنی ہے۔ اللہ نے تو خود چنے ہوئے صحابہ کے بارے میں کہہ دیا، اگر تم یہ کام نہیں کرو گے ہم دوسروں کو لائیں گے، تمہیں ہٹائیں گے، ان تتولی استبدل قوما غیرکم۔ صحابہ کے بارے میں کہہ دیا اللہ نے، حالانکہ اللہ نے منتخب کیا ہے ان صحابہ کو آپ کی صحبت کے لیے اور آپ کی نصرت کے لیے۔ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم بھی یہ کام چھوڑ دو گے، یہ کام نہیں کرو گے اور نبی کی مدد نہیں کرو گے اس کام میں، اور دعوت اللہ کو چھوڑ دو گے، تو ہم تمہیں ہٹا کر دوسروں کو لائیں گے۔ یہ اللہ صحابہ سے فرما رہے ہیں۔ اس لیے پورا مجمع اس پر استغفار کرے، اے اللہ ہمارا جرم ہے یہ، ہمارا گناہ ہے یہ، اور ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے پیش کرنے کو کہ ہم نے اس کام کو کام نہ بنایا، اور تیرے راستے کی وہ نقل و حرکت جس پر تو نے انبیاء کو بھیجا ہے، جس پر تو نے صحابہ کو جمایا تھا، اے اللہ ہم نے اس کام کو چھوڑا ہے، یہ ہمارا سب سے بڑا جرم عظیم ہے۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی دعا ایسی نہیں جس میں حضرت نے اللہ سے رو کر اس پر استغفار نہ کیا ہو کہ اللہ ہم سے سب سے بڑا جرم یہ ہوا کہ ہم نے دعوت اللہ کو چھوڑا ہے۔ حضرت کے مولانا صاحب کی دعا میں ہے، مولانا صاحب کی دعا میں ہے یہ جملہ کہ ہمارا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ ہم نے دعوت کے کام کو چھوڑا ہے، یہ ہمارا سب سے بڑا جرم ہے۔ اس زمانے میں امت اس کام سے جاہل اور ناواقف ہو کر یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ سمجھتے ہیں کہ اس راستے میں پھرنا تو ایک مباح چیز ہے، کرو ٹھیک ہے، نہ کرو تو کوئی بات نہیں، ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی کام دین کا ہوا ہے، یہ بھی زمانے کا کام ہے۔ یہ نہ جاننے والوں کی باتیں ہیں جو اس کام کے مقاصد سے، اور جو صحابہ کرام کے اس لیے کہ کام کو سمجھنے کے لیے مولانا الیاس صاحب کے ملفوظات، مولانا صاحب کے بیانات
اس سے اوپر صحابہ کی نقل و حرکت کے واقعات، ان کا پڑھنا انتہائی ضروری ہے کام کو سمجھنے کے، ورنہ عروج اور نقل و حرکت کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا جائے گا کہ اس زمانے بعد کے پہنچانے کے ذرائع نہیں تھے، اب ذرائع ہیں، لہذا اس کی ضرورت نہیں۔ جی سنو غور سے، خود فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر دنیا میں 3 کام نہ ہوتے، پہلا کام اللہ کے راستے میں پھرنا، جسے لوگ کہتے ہیں کوئی کام نہیں ہے، تو فرماتے کہ یہ کام نہ ہوتا میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔ اللہ کے راستے میں پھرنا، اللہ کے دین پر لمبے لمبے سجدے کرنا، عبادت، اور علماء حق کے مجالس سے علم کو چن چن کر اپنے اندر اس طرح پیدا کرنا، علم کی باتوں کو جس طرح عمدہ کھجوریں چن چن کر کھائی جاتی ہیں، اگر یہ 3 کام نہ ہوتے، دعوت، عبادت اور تعلیم، حضرت فرماتے ہیں میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا، یعنی دنیا میں رہتا ہی ان 3 کاموں کی وجہ سے ہم، اس لیے عرض کرا جتنے واپس جا رہے ہیں یہ استغفار کرتے ہوئے جائیں اور یہ عزم کریں کہ اپنی مسجدوں کو ان اعمال پر جو بتایا گیا ہے اور اپنے گھروں کے اندر بھی یہ اعمال دعوت قائم کریں گے۔ تعلیم گھر کی بھی ہے، جس میں قرآن کی تصحیح کا حلقہ سب سے بنیادی عمل، سب سے پرانا عمل، ہجرت سے پہلے کا عمل، حضرت عمر کی ہدایت پر آنے کا ذریعہ گھر کی تعلیم میں قرآن کی تصحیح کا حلقہ، گھر کی تعلیم میں قرآن کو صحیح کرنے کا حلقہ حضرت عمر کی ہدایت پر آنے کا ذریعہ ہے، وہ بھی اس دن جس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے کہ میں آج قصہ نمٹا کر آتا ہوں۔ وہاں پہنچے بہن کے گھر میں، وہاں کیا ہو رہا تھا؟ وہاں ایسا نہیں تھا کہ الگ الگ بیٹھے لوگ تلاوت کر رہے ہوں، نہیں، حلقہ لگا ہوا ہے۔ یہ حلقے کا ہی اثر ہے۔ حلقے کو ملائکہ کھیرتے ہیں اپنے پروں سے، ان پروں میں داخل ہونے والا عمر جیسا صدیقی آدمی اسلام کے بارے میں وہاں پہنچ کر عمر نے فرمایا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، مجھے دیکھو تو تیرا دن کیا پڑھ رہے، جس کا اندر کا تقاضا یہ ہو نعوذ باللہ کہ میں آپ کو قتل کر کے اس اسلام کی بنیاد کو ختم کر دیتا ہوں، جس کا ارادہ یہ تھا وہ قرآن کے حلقے سے اسلام کا طالب بن کر جا رہا ہے آپ کی خدمت میں۔ سوچو تو صحیح کہ کیا قرآن کے حلقے کا اثر ہوگا۔ اس لیے ان اعمال کو اعمال صحابہ یقین کرو۔ روزانہ گھر کے مرد کو چاہیے گھر میں عورتوں کو لے کر بیٹھے اور اجتماعی حلقہ لگائے قرآن کا، اور ایک دن سے ایک آیت پڑھوائے، ایک آیت صحیح کرائے، انہیں روزانہ قرآن کی مشق کرائے، پھر کتابی تعلیم ہو، اس کے بعد 6 نمبر کا مذاکرہ ہو، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے عورتوں کی تشکیل ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام بنت ملحان کو آپ نے خود فرمایا کہ حرام تم اس جماعت میں شامل ہو جو جماعت سمندر پار جائے گی صبر کر کے۔ حرام نے کہا اگلی جماعت میں نام لکھ دیجیے، اس جماعت میں تو میرا ہو گیا جانا۔ فرمایا اگلی جماعت میں کیسے جا سکو گی جب پہلی جماعت میں نکل کے تمہاری وفات ہو جائے گی۔ یہ بھی عورتوں کے جذبات بنائے۔ یہ تو یوں سوچئے مہربانی تو گھر میں رہنے دو، یہ تو گھر میں رہیں، ارے تیرے برابر کے گھر میں کسی عورت کو کلمہ یاد نہیں ہے، تیرے برابر کے گاؤں میں عورتوں کو نمازوں کی خبر نہیں ہے، فلاں ملک میں جا کے دیکھو لاکھوں گھر ملیں گے جس میں کوئی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا نہیں ہے۔ تو اپنی عورتوں کو لے کر نکل، خدا کی قسم ہر حال میں نکل۔ اگر تیرے دل میں ان عورتوں کو جہنم سے بچانے کا غم ہے تو تیری عورت رہے گی نہیں تیرے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلے بغیر۔ اگر اس کا دل امت کی گمراہی کے غم سے خالی ہو چکا ہے تو پھر تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو جیو، جس طرح چاہو مرو۔ اگر تیری عورت کے دل میں غم ہے ساری دنیا کی عورتوں کو جہنم سے بچانے کا، یہ خود تقاضا کرے گی مجھے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، اور عورتوں کے نکلنا انتہائی ضروری ہے۔ شرائط اپنی جگہ یقینی ہیں، پردے کی پابندی ضروری ہے، محرم کی پابندی ضروری ہے، لیکن مستورات کا نکلنا مردوں سے بھی زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ مردوں کو تو مل جائے گا ماحول مساجد میں دین کی بات کے سننے کا، ان عورتوں کو تو ملے گا نہیں جب تک مستورات کی عورتیں ان کے گھروں میں داخل نہیں ہوں۔